اب تک کی اہم ترین خبر اور وہ یہ کہ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے ہیں اور ان کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ وہ پہنچیں۔ یہ مناظر اس وقت کے ہیں جب مولانا فضل الرحمان پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے، ان کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ وہ خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوں، اور اب یہی اطلاعات آ رہی ہیں کہ خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے لیے وہ پہنچ گئے ہیں۔ اس خصوصی کمیٹی کی سربراہی خورشید شاہ کے پاس ہے، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ آج دن بھر ہم نے دیکھا کہ مولانا مرکز نگاہ رہے، اور جب یہاں پر پہنچے ہیں مولانا فضل الرحمان تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر داخلہ محسن نقوی ان کے ساتھ، ان کے پیچھے موجود رہے، ان کا یہاں پر استقبال کیا گیا اور انہیں خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں لے جایا گیا۔ اس موقع پر صحافیوں کی جانب سے سوالات بھی کیے گئے، لیکن مولانا نے ہر سوال کا جواب نہیں دیا، لیکن انہوں نے اتنا کہا کہ دیکھتے جائیں۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کس کے لیے خوشخبری ہے تو انہوں نے کہا کہ قوم کے لیے خوشخبری ہے۔ مولانا فضل الرحمان ایک مخصوص مسکراہٹ لے کر پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے ہیں۔ اس سے پہلے ڈیڈ لاک تھا، ڈیڈ لاک بظاہر اب بھی ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے ہیں، اس وقت مرکز نگاہ ہیں۔ ان کی جماعت کی ان کی اہمیت ہے، ان کا جو ووٹ ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ نہ صرف مولانا فضل الرحمان بلکہ بی این پی مینگل جو ہے وہ بھی اس وقت مرکز نگاہ ہے۔ یہ وہ دو سیاسی جماعتیں ہیں جن کو آن بورڈ لینا حکومت وقت کے لیے بڑا ضروری ہے۔ جب یہ آن بورڈ آئیں گے، یہ جب مان جائیں گے تو تبھی آئینی ترمیم ممکن ہو سکے گی۔ لیکن اب بھی یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ کیا یہ آئینی ترمیم آج ہو سکے گی یا نہیں، آج کی تاریخ میں ہو سکے گی یا نہیں، کیونکہ آج صبح 11:30 بجے کا وقت دیا گیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سینٹ کا اجلاس بھی ملتوی ہوا، اس کا وقت ہے وہ بدلا گیا، شام کو رکھا گیا۔ پھر قومی اسمبلی کا اجلاس، اس سے پہلے وفاقی کابینہ کا اجلاس ہونا تھا جس میں اس مجوزہ آئینی ترامیم کے بل کو منظور کیا جانا تھا، لیکن وہ بھی نہ ہو سکا، اور وقت بدلتا رہا اور وقت میں تبدیلی آتی رہی، اور اب رات کا وقت ہو گیا ہے، لیکن اب تک جو قومی اسمبلی کا اجلاس یا سینٹ کا اجلاس ہے وہ شروع نہیں ہو سکا، نہ ہی وفاقی کابینہ سے ترامیم کی منظوری دی گئی ہے۔ البتہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے ایک سٹیپ لیا گیا، اور وہ یہ کہ وہ اپنی قیام گاہ سے نکل کے وہ پارلیمنٹ ہاؤس آ گئے ہیں۔ وہ پارلیمنٹ ہاؤس جو کہ بہت ہی اہم ادارہ ہے، ملک کا قانون ساز ادارہ ہے، یہاں پہ قانون سازی ہوتی ہے، یہاں پہ ترامیم ہوتی ہیں، اور اسی کی آج کوششیں کی جا رہی ہیں۔ حکومت نے بھرپور کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے مولانا کو منایا جائے، ان کے تحفظات کو دور کیا جائے، لیکن مولانا کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمیں مسودہ تو دکھائیں، جو آپ نے منظور کرنا ہے یا کرانا ہے ہمیں تو بتلائیں، ہمیں تو دکھائیں کہ اس میں آخر لکھا کیا ہے، اس میں کیا کچھ ہے جس پر ہم نے ووٹ دینا ہے۔ تو اس کے لیے اب مولانا فضل الرحمان کو کہا گیا کہ آپ پارلیمنٹ ہاؤس آئیں، اور وہاں پر آپ کو یہ مسودہ دکھایا جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب مسودہ دیکھتے ہیں مولانا فضل الرحمان اور کمیٹی اجلاس میں شریک ہوتے ہیں، خصوصی جو ہے وہ کمیٹی ہے جو کہ قائم کی گئی تھی، اور اس کی سربراہی خورشید شاہ صاحب کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا یہاں پر کیا موقف اختیار کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان ایک قداور شخصیت ہیں اور بہت ہی زیرک سیاستدان تصور کیے جاتے ہیں۔ کچھ عرصے سے، خاص کر 8 فروری کے الیکشن کے بعد سے، وہ مایوس بھی تھے، پریشان بھی تھے، نالاں بھی تھے، شکوہ کناں بھی تھے، اور بار بار حکومت کو احساس دلا رہے تھے کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کا ازالہ کریں، جو مشکلات ہیں اس وقت لوگوں کی ان کو دور کریں، خاص کر صوبوں کے مسائل، بلوچستان کے مسائل، کے پی کے مسائل۔ کے پی میں ان کو یہ بھی شکوہ تھا کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، اور اس کو جو ہے وہ دیکھا جائے، اس پر عمل درآمد کیا جائے، اور مولانا کی سننے کو کوئی تیار نہیں تھا، اور جن مولانا کو سننے کو کوئی تیار نہیں تھا آج انہیں دیکھنے کے لیے سب بے قرار ہیں، آج انہیں سننے کے لیے سب بےتاب ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مولانا پہنچے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں۔ یاسر ملک ہمارے کورسپونڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ یاسر، دن جو ہے وہ رات میں تبدیل ہو گیا، اور رات میں مولانا کی صورت میں چاند نظر آ گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کل عید ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اس وقت پہنچے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں، اور سب سے پہلے مولانا عطاء الرحمان کے چیمبر میں گئے ہیں، جہاں پر جا کر وہ تھوڑی دیر انہوں نے گفتگو کی ہے اسد کیسر کے ساتھ، اور اسد کیسر سے ملاقات کرنے کے بعد وہ جیسے ہی جو کمیٹی روم نمبر 5 ہے، جہاں پر قواعد و ضوابط کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ خورشید شاہ کی زیر صدارت جاری تھا، اس اجلاس میں شرکت کے لیے جب وہ انٹر ہوئے سیکنڈ فلور پر، تو وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ان کا استقبال کیا، اور محسن نقوی یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے چیمبر میں لے جائیں جو وزیر داخلہ کا چیمبر ہے قومی اسمبلی میں، لیکن جو مولانا فضل الرحمان ہیں وہ سیدھا جو ہے خصوصی
कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए रवाना हो गए। और आज बाज़ाब्ता तौर पर सलमान साहब जो है अटॉर्नी जनरल, वो आज बाज़ाब्ता तौर पर मुस्तफ़िदे के हवाले से और वह इस आईनी तरामीम में क्या है उस हवाले से खसूसी कमेटी को आगाह करेंगे और साथ में खसूसी कमेटी को ब्रीफिंग भी अटॉर्नी जनरल देंगे। और अटॉर्नी जनरल जो है वो भी इस वक्त मौजूद है कमेटी रूम नंबर 5 में। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत कवायद और ज़वाबित की खसूसी कमेटी का इजलास जो है वो इस वक्त जारी है। और खुर्शीद शाह की जानिब से ये कहा गया था कि वो इंतजार कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान कब आते हैं, और मौलाना फजल रहमान के आने की सूरत में ही मजीद जो कार्रवाई है इस कमेटी की। सही यासिर, अभी आप ये बता रहे हैं कि जैसे कि अटॉर्नी जनरल है वो ब्रीफ करेंगे मुसव्वदे से मुतालिक, हालांकि ये प्रोसेस जो है वो पहले होने चाहिए थे। जैसे कि हमने देखा कि तमाम पार्टीज की जानिब से ये शिकवा किया जा रहा है कि उन्हें मुसव्वदे का पता ही नहीं है कि तरामीम में है क्या। तो अब चूंकि अब ये होने जा रहा है, उनको इस बारे में ब्रीफ किया जाना है, लेकिन साथ साथ हमने देखा कि वक्त भी दिया गया था 10 बजे का इजलास के लिए। तो क्या अब वो तो वक्त पे शुरू नहीं हो सकेगा? इसका इस प्रोसीडिंग में कितना वक्त लग सकता है, और जो आगे इजलास हैं अब उनका फ्यूचर क्या होगा? मौलाना फजल रहमान अभी पहुंचे हैं और शिबली फराज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी इस वक्त जो है, और अब तमाम पार्टियों के जो रहनुमा हैं उसमें इत्तेहादी जमातें हों, अपोजिशन की जमातें हों, ये तमाम जमातें इस वक्त कमेटी रूम नंबर 5 में मौजूद है। और अटॉर्नी जनरल की जानिब से ब्रीफिंग दी जाएगी और जो भी मुख्तलिफ सियासी जमातों के, ख्वाह वो अपोजिशन के हों, इत्तेहादी जमातों के हों, हुकूमती हों, वो जो भी सवाल करेंगे उनके सवालों के जवाब देने के लिए अटॉर्नी जनरल जो है वो इस वक्त कमेटी रूम नंबर 5 में मौजूद है। और कौमी असम्बली का इजलास जो 10 बजे तलब हुआ था और 10 बजे दोबारा बुलाया जाना था, अब कौमी असम्बली के इजलास का वक्त भी अभी आगे नहीं किया गया है। और सेनेट का इजलास जो है वो भी 10 बजे होना था, लेकिन दोनों इजलास जो है वो ताखीर का शिकार है। कौमी असम्बली इजलास से कबल जो है वो वफाकी काबीना का इजलास जो है बुलाया जाएगा और वफाकी काबीना के इजलास में इस आईनी तरमीम का जो मुसव्वदा है इसकी मंजूरी बाज़ाब्ता तौर पर ली जाएगी। मंजूरी लेने के बाद ये मुसव्वदा जो है वो कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। तो कौमी असम्बली में भी अब जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो हुकूमती हों और या इत्तेहादी हों, उनको भी फौरी तौर पर बुला लिया गया है दोबारा कौमी असम्बली में। और तमाम जो पार्लिमानी लीडर हैं उनकी जानिब से मैसेज कन्वे कर दिया गया है।